بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب دانیہ ملک، ان کی معصومیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے بعد، جس دن ان کا انتقال ہوا، کنڈولنس انہوں نے ٹک ٹاک پر کیا۔ انہوں نے تعزیت جو کی ہے وہ ٹک ٹاک پہ کی ہے، ویڈیو بنا کر، میک اپ کر کر، لپسٹک لگا کر، پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چلا کے۔ چلے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب میرے اور عامر لیاقت حسین صاحب کے معاملات تو بالکل سیٹ ہو گئے تھے، بالکل صحیح ہو گئے تھے۔ اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے بات مان بھی لوں نا، تو میں آپ کو اس کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ اب اس کے پیچھے معاملہ ہے کیا، یہ بھی آج آپ جان جائیں گے۔ دانیہ ملک جو کہ میری ویڈیو کافی زیادہ دیکھتی ہیں، کیونکہ کامنٹ بھی کرتی ہیں اور اپنے انسٹاگرام پر میرے نام کے حوالے سے بہت ساری بددعائیں اور کرز بھی کرتی ہیں، لیکن چلیں ان کی مرضی ہے، یہ وہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیوز لیک کر سکتی ہیں، تو میں کیا چیز ہوں ان کے آگے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتی ہیں۔ خیر، لیکن آج آپ کے سامنے کچھ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جناب، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے۔ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے بعد دانیہ شاہ یا دانیہ ملک، شاہ تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، دانیہ ملک نے بہت سارے انکشافات کیے تھے، بہت ساری چیزیں کی تھیں کہ بھائی میرے تو معاملات بہتر ہو گئے تھے، 4 دن پہلے ہم لوگوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی، لیکن تنسیخ نکاح کا جو دعویٰ انہوں نے دائر کر رکھا تھا، جس میں انہوں نے 11 سے 13 کروڑ روپے دعویٰ کیا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب سے ان کو نکلوانے ہیں، یہ تمام چیزیں پس پش ڈال دی گئی تھیں، اس کے والے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن جس دن انتقال ہوا اس دن عامر لیاقت حسین صاحب کی پراپرٹی میں، ان کی جائیداد میں شاید ان کو اپنا حصہ نظر آنے لگا۔ ان کی والدہ بھی ایک جانب بیان دینے لگی، اور وہ بھی جناب جس دن وہ ویڈیو بنا رہی تھی اس دن ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ ان کو عدت میں بیٹھنا ہے، لیکن اگلے دن ان کو کسی نے یاد دلایا کہ بھائی آپ عدت کر لیں، اگر آپ اپنے شوہر کی بات کر رہی ہیں یا شوہر کے انتقال کا ذکر کر رہی ہیں تو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے کے بجائے عدت گزار لیں۔ تو اگلے دن انہوں نے عدت میں جانے کا اعلان کر دیا۔ اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ہم لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج اگر بڑی خبر ہے آج اس پر بات کریں گے، کل بڑی خبر آ جائے گی آج کی خبر کو بھول جائیں گے، پرسوں اس سے بڑی خبر آ جائے گی تو کل والی بات کو بھول جائیں گے۔ آپ نکالیے وہ ویڈیوز، آپ نکالیے وہ انٹرویوز جو کہ دانیہ ملک صاحبہ نے عامر لیاقت حسین صاحب سے ناراضگی یا علیحدگی کے بعد یوٹیوبرز کو دیے تھے۔ اس میں سب سے سنگین، سب سے گھٹیا اور سب سے کیا الفاظ استعمال کریں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا الفاظ استعمال کریں، سب سے بیہودہ قسم کا الزام یہ تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے دانیہ ملک کو کہا کہ جناب فحش فلمیں بناتے ہیں، بیرون ملک کروڑوں روپے ملیں گے۔ پھر اس کے علاوہ وہی کہتی تھیں، انہوں نے انکشاف کیے کہ عامر لیاقت حسین صاحب آئس کا نشہ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کا، منشیات کا نشہ کرتے ہیں۔ چلیں نشے کی بات کو میں ذرا بعد میں آؤں گا، پہلے بیان کی طرف لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے، آپ اگر خاتون ہیں، اگر آپ میری ویڈیو دیکھنی ہے، آپ لڑکی ہیں، آپ کی کسی ایسے شخص سے شادی کر دی جاتی ہے جو بری حرکتیں کرتا ہے، بری عادتیں کرتا ہے، لیکن آپ صبر شکر کر کے چلا رہی ہیں کہ چلو کسی طریقے سے شادی چلتی رہے، لیکن اگر وہ کسی دن آپ کو بولے کہ فحش فلمیں بناتے ہیں اور اس کو بیرون ملک لے کے جائیں گے تو کروڑ روپے ملیں گے، اس دعوے کے بعد آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ ابھی آپ سنیں کہانی پوری، آپ اس دعوے کے بعد ان سے علیحدگی اختیار کرنے کی بات کریں اور عدالت میں دعویٰ دائر کر دیں، تو کیا آپ آج یا کل اسی بندے کے ساتھ دوبارہ سے معاملات بہتر کرنے کی بات کر سکتی ہیں جو کہ اتنی گھٹیا، اتنی غلیظ، اتنی بیہودہ بات آپ سے کر سکتا ہے؟ اب میرا سوال تو یہ ہے، عامر لیاقت حسین صاحب پر، مرحوم پر آپ نے اتنے سنگین قسم کے الزامات لگائے، اتنے بیہودہ اور گھٹیا الزامات لگائے، اور اتنی ہی گھٹیا اور اتنے بیہودہ اور اتنی ہی غلیظ حرکت آپ نے عامر لیاقت حسین صاحب کی نازیبہ، بلکہ نازیبہ تو نہیں کہوں گا یار میں، غلط بات ہو جائے گی، جو ان کی بیڈ روم کی پکچرز تھیں یا ویڈیوز تھیں وہ لیک کر کے کی۔ انہوں نے تو ابھی فی الحال کچھ نہیں کیا تھا جو دعویٰ آپ نے دائر کیا، لیکن آپ نے انہی چیز کو عملی جامہ پہنا دیا، ان کی تصویریں لیک کر کے، ان کی ویڈیوز لیک کر کے۔ اب جناب یہ دعویٰ دائر کر رہی ہیں کہ میری تو معاملات بہتر ہو گئے تھے، اور یہ دعویٰ دانیہ ملک کی والدہ بھی کر رہی ہیں۔ ایک سوال میرا آپ سے، اگر آپ والدہ ہیں تو، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، فیملیز میری ویڈیوز دیکھتی ہیں کافی زیادہ، اگر آپ والدہ ہیں،
آپ کی بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ بن جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسا نکلے. میں اکثر ہی بولتا ہوں کہ شادی جو ہے نا ایک جوا ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے جو انسان دکھا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوں، لیکن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیٹی کی جس سے شادی ہوئی ہے وہ تو اس کے ساتھ اتنے سنگین اور گھٹیا قسم کے مطالبات رکھ رہا ہے کہ ہم لوگ فوج فلمیں بناتے ہیں اور بیرون ملک بیچیں گے، کروڑ روپے کمائیں گے. اس ذہنیت کو ذرا سوچیے آپ. اس کے بعد یہ بیٹی جو آپ کی ہے وہ آپ کو یہ تمام چیزیں بتاتی ہے اور آپ جو ہے اس کو واپس بلا لیتی ہیں اور کہتی ہیں یار اس غلیظ انسان کے ساتھ تو ہم نے نہیں رہنا. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ اس دعوے کے بعد، اتنے بڑے دعوے کے بعد، کیا صلح کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ صلح اس وقت ہوتی ہے جب گھر میں ناچاکی چل رہی ہے، کسی چیز پر ناراضگی ہو رہی، کسی چیز پر اختلافات ہو رہے، کسی چیز پر ناراضگی ہو گئی. ان تمام چیزوں پر اختلافات، ناراضگی ہوتی ہے. لیکن کوئی لڑکی اپنے اوپر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کے مطالبے رکھنے کے بعد دوبارہ اس سے صلح نہیں کرتی. یہ حقیقت ہے دانیہ ملک. ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں صلح ہو گئی تھی بھائی، عامر لیاقت حسین صاحب کی بیوی بیگم ہے. شاید اس بات میں حقیقت ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کا صرف اور صرف ایک موٹیو ہے. کسی بھی چیز کا موٹیو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد حاصل کرنا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد صرف عامر لیاقت حسین صاحب سے پیسے نکلوانا تھا، ان کی زندگی میں بھی اور ان سے زندگی گزر جانے کے بعد. پہلے 11 کروڑ روپے کا دعویٰ آپ نے دائر کر دیا، اس کے بعد اب آپ کی نظر وہاں پر ہے جہاں پر آپ کا حق بنتا ہی نہیں. وہ حق صرف ان کے بچوں کا ہے. یہ تمام چیزیں تھیں جناب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. یہ تمام چیزیں تھیں. فیصلہ آپ کیجئے جناب، فیصلہ آپ کیجئے کون صحیح ہے کون غلط ہے. کیا اتنے بڑے دعوے کے بعد کوئی صلح کی بات کر سکتا ہے؟ ہم ماضی بھول جاتے ہیں. یہی وہ خاتون تھیں دانیہ ملک صاحبہ جو ہر یوٹیوبر کو پکڑ کے انٹرویوز دے رہی تھیں کیونکہ ان کو پاپولیرٹی چاہیے. انہوں نے میری ویڈیو پر شاید کامنٹ کیا تھا، کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا مجھے نہیں پتہ یہ ان کا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ دانیہ ملک لکھا ہوا تھا اور ان کی تصویر تھی کہ ویوز کے لیے میرا نام استعمال کر رہا ہے. آپ عامر لیاقت کا نام کس چیز کے لیے استعمال کریں گے؟ عامر لیاقت حسین صاحب سے شادی سے پہلے آپ کے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ کتنے فالوورز تھے؟ میں دکھاؤں آپ کو اسکرین شاٹ اس کے. چھوڑیں یار، سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، کیونکہ اگر بات نکلی تو بہت آگے تک چلی جائے گی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا. زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.